وقت آ گیا ہے کہ ہم اس وقت انٹرنیشنل سچویشن کیا بنتی جا رہی ہے اس پر بھی بات کریں، اور خاص کر کے جو مکہ معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد امریکہ کیا کس طرح سے پوائنٹ آف ویو سارے سینیریو میں پاکستان اور دیگر ممالک کے حق میں آ رہا ہے، اس پر بھی ہم ڈسکشن کریں گے۔ تو جناب ایران اور امریکہ کے درمیان جنگی کشیدگی کے دوران تہران کی جانب سے سخت بیانات کا ایک جانب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلسلہ جاری ہے۔ ایرانی قیادت نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مزاحمت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے، لیکن خطے کی صورتحال پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور اہم جو پیغام ہے وہ سامنے آیا، جس میں انہوں نے پاکستان ایز اے سیڈ سعودی عرب اور ترکی کے جو مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ ہے اس کا خیر مقدم کیا ہے، اور پھر ٹرمپ نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کی قیادت کو اس کی مبارکباد بھی پیش کی ہے کہ فائنلی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ ایک معاہدے کی طرف آ رہا ہے، مشرق وسطیٰ اکٹھا ہو رہا ہے، جو کہ خاصا سرپرائزنگ ہے بہت سارے لوگوں کو، جن کو ایسا لگتا تھا کہ امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ گلف جو ہے اس سے ریلائنس ہٹا کر اپنی اسٹریٹجک پارٹنرز کی طرف جائے۔ ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر سندس مستقیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گڈ مارننگ اور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ کیسے دیکھتی ہیں اس سچویشن کو کہ ڈونلڈ ٹرمپ ویلکم کر رہے ہیں مکہ پیکٹ کو؟ جی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو یہی بتا کر جو ہے آگے بڑھا گیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے امریکہ کی مطلب پرمیشن تو نہیں کہنا چاہیے، از اے اسٹرانگ ورڈ، امریکہ کو اس اسٹینس کو ملحوظ خاطر رکھے بغیر جو ہے یہ تینوں ممالک کا یہ معاہدہ جو تھا وہ شاید پاسبل نہیں تھا، کیونکہ امریکہ کے تینوں ہی ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں گزشتہ بہت دہائیوں سے۔ تو امریکہ کو جناب یہی بتایا گیا تھا کہ یہ اینٹی ایران بھی ہو سکتا ہے، حالانکہ حقیقت تو ایسی نہیں ہے، ایران کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو امریکہ نے تو اس سے بھی شاید اس کو خوش آئین اقدام جو ہے وہ قرار دیا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ خلیجی ممالک میں فوجی اڈوں کی جو حالت ہے وہ پوری دنیا اس وقت جانتی ہے۔ امریکہ جو کہ آپ دیکھیں کہ سب سے بڑا دنیا میں کہنا چاہیے کہ اوورسیز ملٹری نیٹ ورک الائنس امریکہ کا ہے، 80 ممالک میں 750 کے قریب اس کے جو فوجی اڈے ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو ان کی ڈیٹرنس تھی، یا آپ کہہ لیں کہ جو محفوظ ترین جو اس کے اڈے تھے وہ خلیجی ممالک میں ہی تھے۔ لیکن خلیجی ممالک میں بھی جو ہے وہ نہ وہ سیکورٹی گارنٹر کے طور پہ سامنے آئے، اور نہ اب خلیجی ممالک امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، بلکہ وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان، سعودی عرب کا ڈیفینس پیکٹ اس سے پہلے ہونا اور اب تینوں ممالک کا ڈیفینس پیکٹ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ تینوں ممالک اب سب ایک دوسرے کی جانب ہی دیکھ رہے ہیں، امریکہ کی جانب کم سے کم دیکھ رہے ہیں۔ تو امریکہ اس معاملے میں بھی تھوڑی جو وہ کر رہا ہے جناب کہ مسٹیکلی تھاٹ کے ناٹ مسٹیکلی تھاٹ، کیونکہ امریکہ کو بھی معلوم ہے یہ بات کہ یہ بالکل اینٹی ایران نہیں ہے، اور یہ اسی لیے کیونکہ ہماری جو اجارہ داری تھی خلیجی ممالک سے ہٹ چکی ہے۔ جیسے بل کلنٹن کا جو ایک بیان ہے جناب کہ امریکہ جو ہے خلیجی ممالک کو جو کھو چکا ہے، اور اس کو خود اس بات کا ادراک ابھی تک نہیں ہو رہا ہے۔ سو بل کلنٹن کیا امریکہ کو اس بات کا بہت اچھے سے یہ بات معلوم ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی معلوم ہے، لیکن پھر بھی وہ گاہے بگاہے اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں جس کو اب تو وائٹ ہاؤس خود بھی نیگیٹ کر رہا ہے۔ جیسے کہ 2-3 دن ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیان سامنے آیا جناب کہ ہم اپنا ہربس کو جو ہے وہ اپنا علاقہ شامل کر لیں گے، جبکہ وائٹ ہاؤس نے کہا۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ what do you think about Egypt being part of Makkah Pact؟ کیا ایجپٹ we've been knowing کہ ایجپٹ کی بھی الائنس رہی ہے ٹورڈز US، ایجپٹ کی الائنس رہی ہے ٹورڈز اسرائیل، ایردوان صاحب چاہتے ہیں کہ ایجپٹ بھی اس کا حصہ بنے، یہ کتنا وائبل سمجھ میں آتا ہے؟ جب ایک سارے ممالک نے مل کر ایک یونٹی کریٹ کرنی تھی، اور کیا ایجپٹ ایک اپنا رول اس الائنس میں پلے کر سکتا ہے اگر اسے شامل کر لیا جائے گا؟ میں آپ کی اس بات کا جواب ریفرنس سے دوں گی۔ مڈل ایسٹ آئی ایک مطلب ایک میڈیا آرگنائزیشن ہے لندن میں، اور ان کے اکارڈنگلی بالکل طیب رجب اردوان صاحب جو ہیں وہ چاہ رہے تھے ترکیہ کے کہ قطر کو جو ہے وہ قاہرہ کو شامل کیا جائے، لیکن سعودی عرب ایسا نہیں چاہ رہا تھا کہ اس پر قطر کو جو ہے وہ شامل کیا جائے۔ حالانکہ قطر نے اس ڈیورنگ کانفلکٹ ایران اسرائیل اور US کانفلکٹ کے دوران بھی ثالث کا کردار ادا کرنے کی بھرپور کوشش کی، ٹھیک ہے، کہ اس کا نام اس کے درمیان میں آیا جائے، لیکن سعودی عرب جو ہے وہ ایسا نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ دیکھیں اس میں سب سے زیادہ جو کہتے ہیں کہ فل فائدہ جو ہو رہا ہے وہ سعودی عرب سے ہوتا نظر آ رہا ہے، پاکستان اور ترکیہ سے، اور پھر اس کے بعد ترکیہ کے بھی بے تحاشا فوائد ہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن قاہرہ کا ایسا انٹرسٹ جو اس میں لینا دینے کی بات جو ہے وہ سعودی عرب کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو اس وقتی طور پہ اگر قاہرہ شامل نہیں ہوا تو بیکاز آف سعودی عربیہ، جبکہ ابھی بھی جی آپ قطر کی بات کر رہے ہیں اور ایجپٹ کی بات بھی کر رہے ہیں۔ سوری، ایجپٹ جو ہے
وہ ایجپٹ اس وقت اگر شامل نہیں ہوا ہے, قاہرہ اس وقت شامل نہیں ہوا ہے, تو سعودی عرب کی وجہ سے شامل نہیں ہوا ہے, اور اگر وہ ہوگا تو ترکیہ کی وجہ سے شامل ہوگا. ثالثہ کردار تو پاکستان قطر کے ساتھ میں کہہ رہی تھی قاہرہ نے بھی کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن اس میں جو حصہ اس 3 ممالک کے درمیان دفاعی میں معاہدے میں جو نہیں ہوا وہ سعودی عرب کی وجہ سے نہیں ہوا, کیونکہ وہ قاہرہ کو نہیں چاہ رہا تھا. اب دیکھیے بالکل فائدہ جو اس وقت سعودی عرب کو کس طرح سے ہو رہا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اپنی مطلب دفاع کے لیے اور پاکستان کی جانب یا اس کی جانب دیکھ رہا ہے, کیونکہ اس وقت ایران نے جتنا خلیجی ممالک پہ امریکن بیسز کا نقصان کر چکا ہے, ایون ایئرپورٹ تک پہ جو حملہ کرنے کی بات کی گئی تھی, تو اس وقت چاہ رہا ہے سعودی عرب کے مزید اپنے انفراسٹرکچر کو بچایا جائے, اور اس میں پاکستان ایز اے ثالث کردار ادا کرے گا تو اس کا مزید نقصان ہونے سے بچے گا. پھر اس کے بعد جناب جو سعودی عرب اس کا قطر کا فائدہ ہے, ترکیہ کا فائدہ ہے. ترکیہ یہ چاہ رہا ہے جناب کہ اس کو تھوڑی سی فائنینشیل اسسٹنس کی مد میں ہیلپ کی جائے, کیونکہ آپ دیکھیں کتنا زیادہ تو بجٹ ہے سعودی عرب کا نا, $80 ارب تو ترکیہ سے بھی زیادہ بجٹ ہے, اور اسلحے کا سب سے بڑا خریدار سعودی عرب رہا ہے دنیا میں. جتنا سعودی عرب خرید چکا ہے, جتنا پیسہ اس کے پاس ہے, اب ان کی جو کان ہے ایک مطلب جو تو ترکیہ کا جو ایک مطلب ایک پروگرام ہے کان کی مد میں, وہ چاہتا ہے کہ اس کو دفاعی بجٹ جو ہے وہ ترکیہ سے ملے, ٹھیک ہے. اور اوکے ڈاکٹر سندس, if you allow me, ڈونلڈ ٹرمپ نے جو گفتگو کی ہے اس میں ایک لائن بڑی اہم ہے, اور وہ یہ کہ آئی ایم ہیپی ٹو سی مڈل ایسٹ ڈیفینڈنگ دیم سیلوز, اس طرح کی انہوں نے بات کی ہے. دوسری طرف ایران یہ کہتا ہے کہ خطے میں اب امریکی اڈے کو ان کی جو پرانی والی صورتحال ہے اس پہ واپس جانے دیں گے نہیں ہم. کیا ہم اس سچویشن کو ملا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلی صدی امریکی تسلط کی تھی اور یہ صدی امریکہ کے خطے سے دم دبا کے بھاگنے کی ہے؟ پہلی آدھی بات تو آپ کی بالکل وجہ ہے, لیکن ابھی جو حالات جا رہے ہیں مڈل ایسٹ جس ہاتھ سے جاتا جا رہا ہے, تو یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ یہ صدی جو ہے وہ امریکہ, ویسے دنیا کی اگر آپ ڈیموکریسی کی ہسٹری دیکھیں تو دنیا کی جو ہسٹری میں ایک صدی ایک ملک جو ہے وہ صدی پہ نصف سینچری جو ہے امریکہ نے جو ہیجمنی رہی ہے. اب شاید وہ ہیجمنی کے کم ہونے کا وقت ضرور ہے, لیکن بالکل امریکہ جو ہے وہ نیو ورلڈ آرڈر سے غائب ہو جائے گا یہ بھی نہیں کہنا چاہیے. رشیا بھی غائب تو نہیں ہوا, پچھلی صدی رشیا کی تھی اگر نصف سینچری, تو رشیا یو ایس ایس آر کے حصے ٹکڑوں کے بعد بھی آج بھی رشیا جو ہے اس کو ہم ایک سپر پاور کے طور پر ہی جانتے ہیں, تو امریکہ کو بھی جانیں گے. لیکن ہاں مڈل ایسٹرن خلیجی ممالک میں سے امریکہ کی جو جانبداری ہے وہ کم یا ختم ہو چکی ہے, اور اب خلیجی ممالک بالکل انحصار نہیں کر رہے, یہ کہنا بالکل وجہ ہوگا. ان کی فوجی اڈوں کی حالت یہ ہے کہ وہ وقتی طور پر چھپتے پھر رہے تھے, دسیوں ہزار تو فوجی جو تعینات ہے امریکن بیسس پر, یا تو وہ اب اس قابل نہیں رہے کہ ریٹیلیٹ کر سکیں, یا ان کی حالت زار جو ہے وہ بھی واپس جا چکے ہیں. اور اب دیکھیں کب ڈیفینڈ خلیجی ممالک کو 2019 میں جب حملہ کیا ایران اور سعودی عرب کے مابین جو جھڑپیں تھی, 2025 میں جب اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا, اسرائیل نے 2025 میں ڈیفینڈ کیا تھا امریکہ نے. بالکل ٹھیک ہے, جو سول گارنٹر والی بات تھی کہ امریکہ گارنٹر بننا تھا ان ممالک کا, یعنی گلف کنٹریز کا, وہ نہیں دے سکا ان کی سیفٹی کی, تو پھر اب کیا اس کی ہیجمنی ختم ہونے جا رہی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.